ہو گیا؟ اب دے دیا اس گود میں جس گود میں ہر بچہ مر رہا ہے. وہ جس کی گود میں ہر بچہ مر رہا ہے اس کو کہا کہ تو شکوہ کر سکتی ہے، اس سے شکوہ نہیں کیا. ایک کی گود میں پھر فاطمہ آئی، دوسری کی گود میں علی. جتنے بھی سادات ہیں ان دونوں سے ہیں. پہنچ رہی. اب کتنی بڑی ترقی ہے کائنات میں کہ اب تک کائنات میں جتنی بھی ہدایت مل رہی ہے ان دونوں کی نسل سے مل رہی ہے. اور اللہ نے ان دونوں کا حوالہ قرآن پاک میں دیا کہ ہم نے 2 دریا بہائے جو آپس میں ملتے ہیں مگر ٹکراتے نہیں، اس کے درمیان میں ایک آڑ ہے اور اس میں سے مونگے اور مرجان نکلتے ہیں. کتنی بڑی ترقی ہے ان دونوں ذاتوں کے درمیان. پہنچ رہی نا بات؟ اب اللہ اب ذرا آیت کو سنیے گا. ہم نے بعض نبیوں پر فضیلت بخشی ہے نا. ہم نے بعض چیزوں پر فضیلت بخشی. یہ ایسے نہیں کہ اللہ نے قانون بنا دیا کہ ہم جسے چاہیں دے دیں. نہیں، اللہ امتحان لیتا ہے، امتحان لے کر پھر انہیں عزت بخشتا ہے. اور جب عزت بخش دے وہ کچھ چھین نہیں سکتا. کوئی بھی وہ عزت چھین نہیں سکتا. اب کائنات میں جتنی بھی ہدایت ہے کہاں سے مل رہی ہے؟ ان دونوں کی اولاد سے. جتنی بھی خالص ہدایت مل رہی ہے وہ ان دونوں کی اولاد سے مل رہی ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا. بالکل ہم نتیجے پہ پہنچ جا رہے اور گفتگو کو تمام کرنا چاہ رہے. بالکل غور سے سنیے گا. ایک 2 لفظ ہے اور یہ قابل غور ہے. بالکل توجہ رکھیے. یہ 2 ان کی اولاد کائنات پہ پھیل چکی. اب اس دور میں وہی جو زمانہ جاہلیت میں لوگ کر رہے تھے، بیٹیوں سے نفرت، بیٹوں سے پیار کر رہے ہیں. اس کی ذرا وجہ پتہ کروائیے گا کبھی. کیا وجہ ہے؟ وہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اب کیوں ہیں؟ نبی نے دین پورا پہنچا دیا. اب جہاں پر بھی آپ اس کی تہ تک پہنچیں گے نا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کربلا سے دوری انسان کو انسان کا دشمن بنا رہی ہے. پہنچ رہی. اب ذرا غور سے سنیے گا. آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہوں جو بیٹی کے پیدا ہونے پہ غمزدہ ہو رہا ہو یا افسوس ظاہر کر رہا ہو، اس کا دور دور سے تعلق اہل بیت سے ہے. دور دور سے بھی تعلق نہیں. کیوں؟ جس کا تعلق اہل بیت سے ہو، اہل بیت سے مراد آل محمد جتنے بھی دنیا میں گزر چکے ہیں، جتنے بھی گزر رہے ہیں، ان سے اگر تعلق نہیں. اب ذرا غور سے سنیے گا. جس کسی نے بیٹی کی عظمت سمجھنی ہو اسے کربلا سمجھنی چاہیے. جسے کربلا میں حسین کی صاحبزادی کا پتہ لگ جائے اسے اپنی بچیاں بہت اچھی لگنی چاہیے. وہاں سے جہاں پہ حسین کی بیٹی جس کو سمجھ میں آ جائے، سکینہ بنت الحسین جس کو سمجھ میں آ جائے، اس کو پھر اپنی اولاد بری نہیں لگتی. اولاد سے مراد اسے اپنی بیٹیاں بری نہیں لگتی، اسے چاند سی لگتی. کیونکہ ہر وہ ماتمی، ہر وہ عزادار یہ سمجھ چکا ہے کہ جہاں پہ حسین جیسے شہنشاہ کو اپنی بیٹی پسند ہے. کچھ تو خدا نے بیٹی میں خاص رکھا ہے، کچھ تو خاص ہے جس کے بارے میں اب حسین اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں. اب ذرا غور سے دیکھا. یہ اسلام سے دوری ہے جو اپنے بچوں سے اس طریقے سے پیار نہیں کر پاتے جیسا کرنا چاہیے اپنی بیٹیوں سے. اولاد سے مراد بیٹیوں سے. اب ایسے بہت سے پہلو ہیں. میں نے آغاز میں کہا نا ہم صرف ابھی ایک پہلو پہ بات کر رہے ہیں. کسی کا حق کھانا زمانہ جاہلیت میں کھایا جا رہا تھا. اب اگر کوئی کھا رہا ہے زمانہ جاہلیت میں پھر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آل محمد کے بارے میں وہ پڑھتا نہیں ہے، سنتا نہیں. اب یہ جو زمانے میں مجالس کا سلسلہ چلا ہے یہ فقط چلا ہی اس لیے ہے کہ انسان اپنے معیار پہ قائم رہے. انسان اپنے معیار پہ قائم رہے. اب ذرا غور سے سنیے گا. اللہ نے بعض نبیوں پر فضیلت بھی بخشی. اب ایسے بہت سے نبی گزرے جن پر فوقیت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی بتایا نا کہ امتحان ہے. ایسے بہت سے امتحان ہیں. ایک پہلو سے امتحان بتایا. ایسے بہت سے امتحان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے.
فوقیت حاصل ہے۔ اب ذرا آپ جہاں جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں جہاں آپ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، بس 1-2 منٹ ہم چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم مسائل کرتے ہیں، صرف غور سے سنیں گا۔ جہاں جہاں بیٹھتے، جن جن سے آپ بات کرتے ہیں، جن جن کو اپنی محفل میں بیٹھنے یا جن جن کی محفل میں آپ جا کر بیٹھتے ہیں، وہاں پہ جا کے ضرور غور کر لیجیے گا، ان کی باتوں میں اور آپ کی باتوں میں ایک فرق ہوگا۔ ان کی باتوں میں، وہ غیروں کی باتوں میں اور آپ کی باتوں میں ایک فرق ہے۔ اور یہاں پہ بہت سارے ایسے زندہ موضوع ہیں جن کو میں ابھی دیکھ رہا ہوں اور میں ان کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں، اور نتیجہ دینا چاہ رہے ہیں۔ کہیں پہ بیٹھے اور کوئی کسی کے حق کھانے کی بات کر رہا ہے اور آپ فوراً کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ نہیں کھانا؟ جی ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ہم حسین کا حق کھائے جانے پر باتیں سن چکے ہیں اور اس کی سزا بھی سن چکے ہیں۔ پہنچ رہی بات سمجھ آئی؟ اب اسی سے ہم آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ میں اکثر اپنی مجالس میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی عزادار ہیں یہ دنیا سے منفرد ہیں۔ عزادار جتنے بھی، عزاداری سے مراد ہر وہ عمل ہے جس میں کربلا کا درس مل سکے۔ عزاداری فقط یہ سینے پہ ہاتھ رکھنا یا زنجیر مارنا، یہ فقط عزاداری نہیں۔ ہر وہ عمل جس سے کربلا کا پیغام پہنچ سکے وہ عزاداری ہے، خواہ وہ نوحے کی شکل میں ہو، خواہ وہ لنگر کا اہتمام کی شکل میں ہو، وہ قصیدہ پڑھنے کے انداز میں ہو، حسین کے دشمنوں کا نام سن کر چہرے پہ شکم لانے کے اعتبار سے ہو، یہ سب کچھ عزاداری ہے۔ اور یہ دنیا کے منفرد لوگ ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، یہ جو منفرد ہیں ان کے بارے میں بھی یہی طریقہ اپنایا جائے گا کہ ہم نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فضیلت بخشی ہے۔ پہنچ رہی؟ بعض لوگوں پر بعض لوگوں کو فضیلت بخشی ہوئی ہے، اور یہ جو فضیلت آپ لوگوں کو ملی ہوئی ہے یہ ایسے نہیں، آپ نے بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی امتحان تو دیا ہے، کہیں نہ کہیں اولاد نہ ملنے پر شکوے کی بجائے شکر تو کیا ہے، کہیں نہ کہیں رزق کی تنگی کے باوجود خدا کا شکر ادا کیا ہے، اس شکر کے صدقے میں ہی تو خدا نے تمہیں عزادار بنایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو اپنی قیمت کو، اپنی حیثیت کو انسان کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ اگر خدا نے ہمیں آل محمد کا پرستار بنایا ہے، عزادار بنایا ہے، چاہنے والا بنایا ہے، تو اس کی وجہ ہے، ہم کسی نہ کسی امتحان سے نکلے۔ اب یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جنہوں نے امتحان دیا ہے اور اس میں وہ کامیابی ہوئے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے امتحان دیا ہے۔ کتنا آسان سا امتحان لے لیا اس پروردگار نے حسین کا ماتمی بنانے کی خاطر۔ پہنچ رہی؟ اب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں پر فضیلت بخشی، آل محمد کو کائنات پہ فضیلت بخشی، اس کے اوپر بھی آل محمد نے پہلے امتحان دیا ہے، فضیلت ہے۔ اب کربلا کے میدان میں آپ بھی ذرا غور کیجئے گا، ہم صرف ابھی مسائل کی طرف جا رہے ہیں، بالکل ایک جملہ سنیے گا۔ اللہ نے آل محمد کا جیسا امتحان لیا ہے کائنات میں کسی کا نہیں لیا۔ پہنچ رہی بات؟ چونکہ ہم آج کا دن منسوب ہے امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے، تو ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسا امتحان سجاد کا خدا نے لیا ہے، ایسا امتحان کائنات میں کسی ذات کا نہیں۔ وہ سید الساجدین، وہ زین العابدین، سجدہ حسین کا کمال تھا، مگر سجاد صرف علی زین العابدین۔ کیسے سجدے کیے سجاد نے کہ وہ حسین کے سجدوں سے منفرد نظر آتے۔ اور چلیے بات، صرف رونے والوں کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ اکثر سنتے ہیں مصائب میں، امام سجاد کربلا کے بعد 40 سال خون کے آنسو روتے رہے۔ جانتے ہیں انسان کے یہ جو جگر ہے نا، یہ خون بناتا ہے۔ امام جو دنیا سے گئے ہیں ان کو زہر دیا گیا،
وہ امام جو 40 سال اپنے جگر کو خون بنا بنا کر نکالتا رہا. جانتے ہو زہر سب سے پہلے کس پہ حملہ کرتا ہے؟ جگر پر. جس کے جگر میں اتنی طاقت ہے اس کو زہر دیا. ایک جملہ سننا. امام سجاد کے ایک چاہنے والے ہیں، ایک ماننے والے ہیں، نام ہے منہال. انہوں نے امام سے کہا امام اب بس بھی کیجئے رونا، بہت سال ہو گئے، اب یہ خون کے آنسو رونا بند تو کیجئے. مانتے ہیں آپ پر بہت ظلم ہوئے لیکن اب تو بس کیجئے. امام نے کہا میں جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں میرا علی اکبر مجھے نظر آتا ہے، میں جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے اصغر نظر آتا ہے، میں جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے شام کا بازار نظر آتا ہے. میں کیسے خاموش ہو جاؤں؟ اس نے کہا امام آپ اپنے گھر سے باہر نکلیے، بازار میں آئیے، لوگ آپ سے ملیں گے، آپ کا دھیان تھوڑا سا پلٹ جائے گا. جب بات آئی نا کہ منہال نے کہا کہ امام آپ بازار میں آئیے، امام رو پڑے. کہا بازار؟ یہ بازار ہی تو مجھے مار دیتے. اب امام منہال کے ساتھ چلے ہیں بازار میں. بازار میں دیکھا کہ ہر شخص امام کے پاس آ رہا ہے. کوئی آ کر السلام علیکم یبن رسول اللہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ وقت کی امام میرا سلام آپ پر ہو. ہر طریقے سے کوئی جھک کر سلام کر رہا ہے. امام ہر کسی کے سر پہ پیار دے رہے ہیں. امام نے چلتے چلتے دیکھا کہ ایک قصاب کی دکان ہے، وہ بھی امام کا چاہنے والا. اس نے دیکھا کہ امام آ رہے ہیں، اس نے اپنی چھریوں کو چھپا کر وہ آیا امام کے پاس آ کر سلام کیا. امام نے اس سے پوچھا تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا مولا میں قصاب ہوں. کہا اچھا قصاب ہو، جانتے ہو کہ اسلام نے ذبح کرنے کی کچھ شرائط رکھی ہے؟ کیا تم اس سے واقف ہو؟ اس قصاب نے کہا امام میں جانتا ہوں کہ ذبح کرنے کی کچھ شرائط ہے، میں وہ جانتا ہوں، مجھے بتایا گیا ہے. امام نے کہا ذرا دہراؤ تو صحیح ہم بھی سنیں کہ ذبح کرنے کی شرائطیں کیا ہیں. ابھی امام کھڑے تھے اور وہ بتا رہا تھا. اس نے کہا کہ ذبح کرنے کی شرائط کچھ ایسی ہیں. شرط پہلی یہ ہے کہ پیاسے کو ذبح نہ کیا جائے. امام بیٹھ گئے زمین پر اور رونا شروع ہو گئے. اس قصاب نے پوچھا مولا رونے کی وجہ کیا ہے؟ مولا نے رو کر کہا میرے باپ کو 3 دن کے پیاسے کو مارا گیا، اور جانوروں کو بھی پیاسا نہیں مارا جاتا، ذبح نہیں کیا جاتا. میرے باپ کو 3 دن کا پیاسا مارا گیا. امام نے پھر پوچھا اور شرط بتاؤ ذبح کی شرط کیا ہے؟ اس قصاب نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. امام نے اپنے امامے کو زمین پہ پھینکا اور رونا شروع کیا. کہا میرے بھائی کو میرے دوسرے بھائی کے سامنے مارا گیا، میرے باپ کو بہنوں کے سامنے مارا گیا. کہا اب تیسری شرط بتاؤ جو اسلام نے بتائی. اس نے تیسری شرط بتائی. امام پھر خون کے آنسو روئے. اس نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ جب ذبح کیا جائے تو چھری تیز ہونی چاہیے. امام نے روتے ہوئے کہا میرے باپ کو جس خنجر سے ذبح کیا گیا اس کی آوازیں میری بھوپھی نے دور سے سنی ہے. یہ رونے والوں کے لیے چند جملے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بس ایک جملہ سن لینا، یہ رونے والوں کے لیے کافی. امام جب بازاروں میں پھرائے جاتے تھے نا، ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ امام کا ماننے والا کوئی جاننے والا امام کے سامنے آیا، اور امام پہلے دعا کرتے تھے اے میرے پروردگار مجھے کوئی جاننے والا یہاں مل نہ جائے، سجاد کا جاننے والا یہاں پہ کوئی مل نہ جائے. ایک جاننے والا ہے، اس نے کہا السلام علیکم یبن رسول اللہ، اے رسول کے صاحبزادے تم پر میرا سلام. امام نے سلام کا جواب دیا. اس نے کہا کیا واقعی حسین کے صاحبزادے؟ کہا میں حسین کا بیٹا ہوں. اس نے تلوار نکالی، کہا میں جنگ کروں گا. امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا جنگ نہیں کروں. کہا میں کیسے برداشت کروں حسین کا بیٹا ایسے زنجیروں میں جکڑا ہو اور میں کوئی رد عمل نہ کروں. امام نے کہا یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن میں مجبور ہوں، میرے ساتھ نبی کی بیٹیاں ہیں.